ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ ولا تشترو، اور نہ تم بیچو، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں یا تھوڑی قیمت کے عوض، یعنی دنیا کے خاطر تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو مت بیچو۔ یعنی ایک تو ہو گیا لا الہ الا اللہ کا عہد، اور دوسرا اللہ کے نام پر کیے ہوئے وعدوں کو تم دنیا کے فائدوں کے لیے مت توڑو۔ انما عند اللہ، بے شک جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر، وہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہوتے تم جانتے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس وعدے پورے کرنے کا بہت بے انتہا اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ تو دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی نقصان آئیں گے ان کو اگنور کرو، کیونکہ آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کی تھوڑی سی جو ہے اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے لیے، یعنی چھوٹی سی دنیا کے خاطر تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو مت توڑو۔ آپ حساب لگائیے اپنی پراپرٹی کا، اپنے گولڈ کا، اپنے گھر کا، اپنے سامان کا، اپنے سیونگز کا، وہ سب کی حقیقت کیا ہے؟ موت کے بعد کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے، یعنی جو بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، اٹ از ناٹ پرماننٹ۔ ایک تو موت کے بعد سب کچھ چھوڑنا ہے، دوسرا دنیا اٹ سیلف میں بھی جو ہے چوری ہو سکتی ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، رائٹس میں جا سکتا ہے، لوٹ مار میں جا سکتا ہے، ایسے ہی کوئی ایکسیڈنٹ میں جا سکتا ہے، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی، کوئی ایسی مصیبت آ سکتی ہے جس سے جو ہے پورا مال ختم ہو سکتا ہے، جیسے پرولونگڈ ہاسپٹلائزیشن ہے، یا کہیں کوئی مصیبت میں پھنس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن جو تمہارے پاس مال ہے، دنیا کے فائدے ہے، وہ ٹیمپرری ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ یعنی یہاں کا جو مال، یہاں کے جو فائدے، دنیا کے فائدوں کے لیے جو تم اللہ کے وعدے توڑتے ہو وہ تو دنیا کا سامان ختم ہونے والا ہے، تمہاری زندگی میں بھی اور ویسے بھی موت کے بعد چھوڑنا ہے، آخرت میں تو سب کچھ تہس نہس ہونے والا ہے۔ تو پھر اللہ کے پاس جو تمہارا اجر محفوظ ہے، جو رحمت کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے، وہ ختم ہونے والے، وینش ہونے والے، ڈسپیئر ہونے والے، ڈسٹرائے ہونے والے نہیں ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے، الَّذِينَ صَبَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ یعنی دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے صبر چاہیے، دنیا میں جو ہے اللہ کے خاطر جینے کے لیے صبر چاہیے، اپنے وعدوں کو جو ہے پورا کرنے کے لیے صبر چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کا اجر، بھی احسنی، بہترین طریقے سے، یعنی بیسٹ، سب سے اچھا۔ اور یہ ہم پہلے بھی دیکھے اللہ تعالیٰ نیکی کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، ایک نیکی ہماری بعض وقت
700 टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो सकती है या बगैरी हिसाब भी हो सकती है। मा कानू यामलून, जो थे वो अमल करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू अमल, अकॉर्डिंग टू कोशिश जो है उसको अज्र मिलेगा इंसान को। इस आयत में उन लोगों के बारे में जो दुनिया को प्रिफर करते हैं। अगर दुनिया को तुम प्रिफर नहीं करोगे, दीन के लिए दुनिया के फायदों की कुर्बानी दोगे, तो फिर उन कुर्बानियों के लिए, उन लॉसेस के लिए अफसोस मत करो, क्योंकि जो तुमको मिलने वाला है जन्नत में इंशाअल्लाह ताला और आखिरत में वो बहुत 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 बेहतर है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तुम क्या करो, ये छोटी सी दुनिया तुमको यहाँ पर बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन जो अज्र, जो नेमतें तुम्हारे लिए आखिरत में अल्लाह ताला ने रखी है वो बहुत ही बेहतरीन है। और आखिरत की ये जो नेमतें हैं उनके ऊपर यकीन होना चाहिए, और जब हमको आखिरत के ऊपर पक्का यकीन होता है तो दुनिया में एक अजीब किस्म का सैटिस्फैक्शन और दिल में एक बेहतरीन किस्म का अल्लाह ताला जो है सुकून हमको दे देते हैं, क्योंकि हमको जब भी कोई दुनिया की चीज़ देखकर दिल मचलता है, पहले तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में भी अता कर सकते हैं, आखिरत में भी। फिर अगर किसी वजह से हम किसी चीज़ से दूर हो गए दुनिया के फ़ायदों से, तो हमको पक्का पता होता है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो नेमतें हमें जन्नत में अल्लाह ताला नवाजेंगे, क्योंकि हमको आखिरत के ऊपर पक्का यकीन है। इसलिए सहाबा कराम कोई ज़्यादा अमीर नहीं होते थे, महलात नहीं होते थे, वो लोग किंग्स और बादशाह नहीं होते थे, लेकिन उनके दिलों में इत्मीनान होता था। क्यों होता था? क्योंकि उनका आखिरत पर पक्का यकीन था। और हमारा भी आखिरत पर उसी तरह पक्का यकीन होना चाहिए कि यहाँ पर मैं अल्लाह ताला की मर्जी की ज़िंदगी गुजारूंगी, तो फिर वहाँ पर अल्लाह ताला मुझे बेहतरीन बाकी रहने वाले एहसन नेमतों से इंशाअल्लाह नवाजेंगे। मन आमिल सालिहन, जिसने अमल किया अच्छा, मिन ज़करिन, ख्वाह कोई मर्द हो, औ उंसा या औरत हो, यानी अल्लाह ताला यहाँ पर औरत की नेकी को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, चाहे मर्द कोई नेकी करे या अच्छाई करे या औरत करे, वह हुआ मुमिन, और वो मोमिन है। लेकिन कोई अच्छा और नेक काम का अजर और उसका रिवॉर्ड अगर आखिरत में मिलना है तो उसके लिए ईमान शर्त है, क्योंकि गैर मुसलमान भी क्या करते हैं, इस्लाह करते हैं और अपने क्या कहते हैं लोगों की मदद करते हैं, कहीं चैरिटी होती है, कहीं सोशल वर्क होता है, कहीं आपस में ही अच्छाई का मामला होता है, लेकिन उन मामलों का कोई अजर, कोई रिवॉर्ड, कोई जो है फायदा आखिरत में नहीं होने वाला है, क्योंकि नेकी का फायदा आखिरत में मिलने के लिए ईमान शर्त है। फलनुहयियन्नहु, पस अलबत्ता हम जरूर जिंदगी देंगे इसको, हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी। ये दुनिया में है। अब इसको बहुत सारी जो है चीज़ें इसमें हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ इस आयत में एक तो ये है कि नोट करने वाली, औरत और मर्द दोनों को अल्लाह ताला क्या करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे, दोनों को अल्लाह ताला क्या करेंगे, अच्छी बेहतरीन जिंदगी देंगे, दोनों की रिकॉग्निशन है। दुनिया में क्या होता है, सेम अगर पोस्ट के ऊपर एक मर्द को रखा जाता है, औरत को रखा जाता है, तो फिर मर्द की सैलरी या पे ज्यादा होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस औरत की सैलरी कम होती है। लेकिन अल्लाह ताला के पास ऐसा नहीं है कि तुम औरत हो तुमको कम अजर मिलेगा, तुम मर्द हो तुमको ज्यादा अजर मिलेगा। और अल्लाह ताला दोनों की कोशिश, दोनों की मेहनत को जो है क्या करेंगे, उसकी वो देंगे। फिर अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि पाकीज़ा जिंदगी देंगे, यानी अच्छी जिंदगी। अच्छी जिंदगी में हम क्या करते हैं, हमारे लिए क्राइटेरिया क्या होता है, महल है, गाड़ियां हैं, पैलेसेस है, माल है, पैसा है, पावर है, रिकॉग्निशन है, फेम है, ये सारी चीजों को अच्छा इंसान समझता है। नहीं, अच्छी जिंदगी में इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है सैटिस्फैक्शन, खुशी, इत्मीनान, दिल का सुकून। इसके अलावा पर अकीदे की पाकीज़गी भी होती है। एक तो दिल का नूर, दिल की सफाई, रूह का सुकून, आंखों की ठंडक, ये सारी चीजें अल्लाह ताला दे देते हैं। और वैसे भी ईमान वाला जो है जिस्म की भी जो है तहारत रखता है, वैसे भी अपने आप को जो है पाक रखता है ईमान वाला, और इबादतें करने से भी जो है गुनाहों से पाक होते हैं, हलाल रिस्क कमाता है, इस तरह भी उसकी पाकीज़ा जिंदगी होती है। पाकीज़ा उसके अखलाक होते हैं, तो फिर इस तरह भी उसकी ज़िंदगी पाक होती है। फिर एक मोमिन जो है क्या करता है, बुरे कामों से दूर रहता है और अच्छे कामों से जो है करीब रहता है, तो इससे भी
وہ جو ہے اس کی زندگی پاک ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پر اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے، تو بیسیکلی اس کی کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہوتی ہے. کوانٹٹی آف جو ہے مٹیریلسٹک تھنگز دیٹ ول ناٹ میک یور لائف طیبہ، بلکہ کوالٹی آف لائف جو سکون، جو سیٹسفیکشن، پھر صحت، رزق، امن، یہ جو پوری چیز اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اوپر ایک سکون سے جو انسان گزارتا ہے وہ جو ہے اس میں ہے. اور اس میں جو ہے ہو سکتا ہے قبر کی بھی جو ہے پاکیزہ زندگی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، جنت کے ساری چیزیں انسان دیکھ سکتا ہے، تو اس طرح بھی اس کی زندگی پاک ہو سکتی ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قد افلح من اسلم، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اور پھر کمپلیٹ زندگی کے لیے کافی ہے یہ سکون ہمارے لیے. تو ایک جو سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں وہ سب سے بڑی ایک پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے دل میں یہ سکون ڈال دے اور ہمیں ایک پاکیزہ زندگی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم کو ہمیشہ ہمیشہ دور رکھے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے، اجرہم، اجر ان کا، بِأَحْسَنِ، بہترین طور پر، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ بیسٹ ریوارڈ دیں گے کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے عمل کرتے رہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب پڑھو تم قرآن کو، فَاسْتَعِذْ، تو پناہ مانگو، بِاللَّهِ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. تو جب بھی تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے واجب ہے بیکاز آیت نمبر 98 سورۃ النحل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. شیطان کیا کرتا ہے، جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں، پڑھنے بیٹھتے ہیں، وہ اپنے جو ہے چالے، اپنے ہتھ کنڈے شروع کر دیتا ہے، تو اور ہم کو قرآن سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن سے ہٹانے کے لیے کیا کیا شیطان نہیں کرتا ہے کہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم پڑھو گے تو سمجھو گے نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے، جبکہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت لیے کہ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں. تو قرآن جو ہے ہمارے لیے کمپلیٹ لائف کا ایک مینول ہے کہ کیسے ہم کو گزارنا ہے. اور پھر قرآن کو جو ہے اگر کھول کے پڑھتے ہیں تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، ہم کو بھٹکانے کے لیے مس انٹرپریٹیشن کی طرف لے جاتا ہے اور پھر اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو شیطان سے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو بھگانا ہے، اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے جو ہے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے، اوبلیگیٹری ہے. انہ لیس لہ، بے شک وہ نہیں اس کے لیے، سلطان، کوئی زور، یعنی اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کس کے اوپر، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ شیطان کا زور کن دو لوگوں پہ نہیں ہوتا، یعنی پھر کن دو صفتوں کی وجہ سے جو ہے نہیں ہوتا. اگر یہ دو چیزیں ہم اپنے اندر لا لے تو پھر شیطان ہم پہ وار نہیں کر سکتا. نمبر 1 ایمان. ایمان کیا ہے؟ امن سے، ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا، دین میں داخل ہو جانا، یہ تو ایمان ہے. اور ایمان کا مطلب سبمٹ کرنا، سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو پورے کا پورا جو ہے اللہ تعالیٰ کو سرنڈر، سبمٹ کر کے سپرد کر دینا، یہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں. پھر یا توکل کرنا، کمپلیٹ ٹرسٹ، کمپلیٹ بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ واٹ ایور is happening with me, it is with the wish of Allah subhanahu wa ta'ala. whatever is جو ہے happening with me, even if somebody else جو ہے ہم کو کوئی نقصان پہنچا رہے، اللہ will that، اللہ کی مرضی تھی which is because of which this is happening with me, and I give all my جو وریز ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتی ہوں. ایک تو معاملہ سپرد کرتی ہوں، and also in my actions I am doing what Allah subhanahu wa ta'ala wants me to do. اس کے بعد جو ہے اللہ کے اوپر توکل کرتی ہوں، دنیا کے بارے میں بھی، آخرت کے بارے میں بھی، کیونکہ میں سیٹسفائیڈ ہوں، میں وہ کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے. تو پھر ایسے بہترین لوگ جو توکل اللہ کے اوپر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے پورا سپرد کر دیتے ہیں، اس کے اوپر شیطان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ انسان شیطان کی چال میں نہیں آتا ہے. انما سلطانہ، بے شک اس کا زور، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یتولونہ، جو دوستی کرتے ہیں اس سے. یعنی اس کا زور شیطان کا کس پر نہیں ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں. کس کے اوپر زور ہے؟ جو شیطان کو دوست بناتے ہیں. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، جب کسی کو دوست بناتے ہیں تو اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس کو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں،
اس کی کوئی بات کا انکار نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تم شیطان کو دوست بنا کر اس کی ہر بات مانو گے, اس کی ہر وسوسے کے اوپر عمل کرو گے, اس کی کسی جو ہے بات کو ریجیکٹ نہیں کرو گے, تو پھر وہ تو تمہارا دوست ہو گیا اور اس کے اوپر شیطان کا زور چلتا ہے. والذین, اور وہ لوگ, ہم بھی مشرکون, وہ ساتھ اس کے شرک کرنے والے ہیں. تو جو شیطان کے دوست بن جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں. کیسے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی جگہ شیطان کے احکامات, یعنی اللہ کا حکم ماننے کی جگہ شیطان کا حکم ماننا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ شرک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے خلاف شیطان کو دوست بنا کر شیطان کی باتوں میں آ کر شرک کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں, ساتھ اللہ کے شرک کرنے والے ہوتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً, اور جب بدل دیتے ہیں ہم ایک آیت کو مکان آیتن, دوسری آیت کی جگہ, یعنی آیتوں کا نسخ ہے جو ہم پہلے لے چکے تھے سورۃ البقرہ میں, اسی کا ذکر یہاں پر ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, اعلم, خوب جانتا ہے, بما ينزل, ساتھ اس کے جو اتارتا ہے. قالوا, وہ کہتے ہیں, انما, بے شک, انت مفتر, تو گڑھنے والا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ یہ نسخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے, وہ بدلتے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ آیتوں کا جو نسخ ہوتا ہے اس کی کیا حکمت ہوتی ہے, اکثر لوگ نہیں جانتے. اس کو ہم کافی ڈیٹیل میں پہلے لے چکے ہیں, تو پھر میں یہاں پر اس کو ڈیٹیل میں نہیں لوں گی. قل نزلہ, کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس کو, کس کو؟ قرآن کو. اور نزلہ میں تھوڑا تھوڑا نازل ہونا یہ آتا ہے, تو کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس کو, قرآن کو, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ, روح القدس, روح پاک نے, یعنی یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام ہے. تو روح کے لیے ڈفرینٹ ورڈز آتے ہیں, جس میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے, ہم پہلے بھی لے چکے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس کو لے کر آیا مر ربی کا, تیرے رب کی طرف سے. تو یہ گڑھا ہوا نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو اپنے من مرضی سے نہیں بولے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوئے بالحق, حق کے ساتھ, لیثبتا, تاکہ پکا کر دے, الذین آمنوا, ان لوگوں کو جو ایمان لائے, کیونکہ ایمان لانے والے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. وہدن, اور ہدایت ہے, وہ بشرا, اور خوشخبری, یعنی قرآن جو ہے ہمارے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری. کس کی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری, آخرت کے کامیابی کی خوشخبری. لیکن کس لیے؟ للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. یہاں پہ نوٹ کریے, اللہ تعالیٰ یہاں پہ سیکنڈ ٹائم مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ہے. تو پھر یہاں پر اوپر بھی آیا ایمان والے, ان کے لیے شیطان کا کوئی زور نہیں ہے, اور یہاں پہ مسلمانوں کے لیے, یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے سپرد کر دیتا ہے, ان کے لیے یہ جنت کی جو ہے خوشخبری ہے. اور یہاں پر اوپر جو ہے کیا چیز آئی تھی, آیتوں کا نسخ ہونا, اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے, اکثر لوگ جو ہے نہیں جانتے. اس میں ایک تو یہ ہے بتدریج حکم جو ہے نازل ہوا, پھر نسخ ہوا. جیسے شراب ایک دم سے اگر روک دیتے تو شاید مشکل ہوتا, اسی طرح جو ہے بہت ساری احکامات آہستہ 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 جو ہے اترے. تو ایک بتدریج اترنا, سلولی جو ہے احکامات آنا, پھر پرانا نسخ ہونا, اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی وزڈم ہے تاکہ لوگ آسانی سے جو ہے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کنفیوژن سے نہیں بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ماننا, اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ماننا اور اس کو ایکسپٹ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ بھی ہے. اور یوزولی نسخ جو ہوتا تھا ایزیئر لا آتا تھا, یعنی پہلے جو ہے ٹف سے پھر ایزی. جیسے یہودیوں کے لیے بھی ایسے ہی ہوا تھا, پہلے ٹف تھا پھر وہ ہوا, پھر ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے. اور پھر کبھی کبھی جو ہے ایزی سے ٹف ہوتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹس ٹو گیو مور ریوارڈز ٹو اٹ. جیسے شراب جو ہے دھیرے دھیرے پہلے نماز میں منع ہوئی, پھر اس کے بعد کمپلیٹلی منع ہوئی, تو کمپلیٹلی منع ہونے کے بعد یو ول گیٹ مور ریوارڈز فار اٹ. تو پھر اجر بڑھانے کے لیے بھی جب جو ہے ہلکا ہونا وہ سزا, یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں کم ہونے کے لیے بھی جو ہے یہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ آگے کرے وَلَقَدْ نَعْلَمُ, اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں, أَنَّهُمْ, بے شک وہ, یقولون, وہ کہتے ہیں, إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, بے شک سکھاتا ہے اس کو ایک انسان. یعنی پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ لگا دیے الزام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھ کے آئے, یہ وہ. اب پھر اس کے بعد الگ الگ الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگاتے تھے, کبھی کاہن ہے, کبھی جادوگر ہے. اب یہاں پر کیا رہے, وہ کہیں اور سے سیکھ کر آ رہے ہیں. اور ایک عیسائی غلام تھا, لوہار تھا, وہ تورات اور انجیل دونوں جانتا تھا. تو بہت سارے الگ الگ اس آدمی کے نام آتے ہیں روایتوں میں, لیکن لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عیسائی کے پاس جا کر, جس کو تورات اور انجیل کا
علم ہے اس سے جو ہے سیکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے لسان الذی، زبان اس شخص کی، یلحدون وہ غلط ہے یا پھر اشارہ کرتے ہیں، الیہ اس کی طرف، اعجمی عجمی ہے، یعنی یہ تو نان عرب ہے. ایک ہوتا ہے عجم جس کا مطلب ہوتا ہے نان عرب. اعجم الف سے جو اعجم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی زبان پیور نہ ہو، بھلے ہی وہ عرب کیوں نہ ہو، اس کی مطلب پیور فصیح لینگویج نہیں ہوتی. جیسے اگر آپ اردو میں بھی دیکھیں گے کچھ لوگوں کو بہت یعنی اردو اسپیکنگ لوگ ہوتے ہیں بٹ دے ڈونٹ نو ایگزیکٹ اردو یا پیور اردو یا خالص اردو، تو وہ جانتے بھی نہیں، ان کو آتی بھی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت پیور لینگویج جانتے ہیں. تو اب قرآن کی لینگویج اتنی بیسٹ ہے، ایکچولی ان ماسٹر پیس آف عربک لٹریچر. تو تمام یونیورسٹیز میں عربک اگر پڑھا رہے ہیں اس کے لیے قرآن ہی لی جاتی ہے، کیونکہ اس کی زبان اتنی پیور، اتنی خالص، اتنی اچھی ہے کہ کوئی اور کتاب سے کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس آدمی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر آ رہے ہیں، کر کے یہ مشرک جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آدمی تو عاجم ہے، اس کو تو یہ زبان ہی نہیں آتی جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوئی ہے، تو وہ کیسے سکھائے گا؟ اب آپ دیکھیے کوئی اردو کا ٹیچر آپ کو فرینچ تو نہیں سکھا سکتا، تو پھر یہاں پہ اسی طرح کی بات ہوئی، تو اس کو تو لینگویج ہی نہیں آتی، تو پھر وہ اس طرح کی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سکھائے گا؟ وَهَذَا لِسَانٌ، اور یہ زبان ہے، عربی، عربی، مبین، صاف یا پھر ویری کلیئر. تو پھر یہ جو قرآن نازل ہوئی اس کی جو صاف کلیئر عربک ہے اور وہ آدمی کی جو لینگویج ہے، دونوں میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لا یہدیہم اللہ، نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ تعالیٰ. یعنی ہدایت کے لیے ایمان ضروری ہے. اگر خود انسان ایمان نہیں لے کر آتا تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب، بے شک گڑ لیتے ہیں جھوٹ کو، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. ایمان نہیں لانے والے جھوٹ گڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات سے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْکاذبُونَ، اور یہی لوگ وہ جھوٹے ہیں. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھوٹ کہنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایمان سے جن کا دل خالی ہوتا ہے وہ اللہ کی آیات کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جس طرح یہاں پر مشرکین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ یہاں سے سیکھ کر آئے، وہاں سے لے کر آئے، وہاں سے چرا کر آئے، تو پھر یہ بھی جھوٹ ہے. اور دوسرا جو ہے قرآن کے بارے میں کچھ بھی بول دینا. یوزولی مسلمان جو ہے اپنی پوری زندگی قرآن پڑھتے نہیں ہے، یہاں وہاں سے کہیں سے بھی سن لیتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے وہ ہے، نہ اس کا انویسٹیگیشن ہوتا ہے، نہ اس کی اسٹڈی ہوتی ہے. قرآن ایکچولی میں کبھی پڑھے بھی نہیں ہوتے، بس دین یہاں سے وہاں سے سن لیا. آج کل تو جو ہے واٹس ایپ کا فارورڈ میسیجز، یوٹیوب پہ ایک بیکار کی ایسی باتیں آتی ہے جو پھر یہ سمجھ لیتا ہے انسان، سوچ لیتا ہے انسان، اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ قرآن میں ہے. جیسے جھگڑا بحث ہوتی ہے قرآن میں تو فلاں چیزیں، مجھے آ کر کئی لوگ ایسے بولتے ہیں قرآن میں تو، میں سوچتی اتنی دفعہ میں قرآن پڑھائی، وائی ڈنٹ آئی ریڈ دس؟ تو بنا قرآن پڑھے پڑھائے سمجھے جو ہے کوئی بھی بات یہ کہہ دینا کہ یہ قرآن میں ہے، یا کوئی بھی بات یہ کہہ دینا کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنا ہے. اور جھوٹ کون بولتا ہے؟ ایمان والا کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی یہاں پر ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. تو پھر یہاں پر ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے، ہم کہاں ہیں، ہم کتنے مومن ہیں. کیونکہ ہم جھوٹ اگر بول رہے ہیں، جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ ایک دل میں ایک انسان کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا سوائے خیانت اور جھوٹ کے مومن سے اچھی بری باتیں ہو سکتی ہے. یعنی خیانت اور جھوٹ یہ دو کے علاوہ پر انسان جو ہے جو مومن ہے اس سے کوئی برا کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ دو نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہراتے ہوئے ایک بار کہا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. تو ہنسانے کے لیے، جوکس کے لیے، مزاح کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ہے.
اور جھوٹ کس کی علامت ہے؟ منافقت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلاکت ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی گواہی دے۔ جھوٹ بولنا نارملی بھی غلط ہے، جھوٹ سے ہنسانا بھی غلط ہے، اور جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے تو ہلاکت ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سچ نیکی اور جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ برائی اور جہنم کی طرح۔ تو پھر جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اور آئی ول گیو یو ون مور اسائنمنٹ ہیئر، اور آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے کیا کیا عذاب اللہ تعالیٰ بتائے ہیں، کیا کیا سزائیں اللہ تعالیٰ بتائے ہیں، ایٹ لیسٹ اس کے اوپر 5 دلائل، آپ 5 کوئی بھی ریفرنسز احادیث یا قرآن سے لے کر آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے من جس نے کفر باللہ کفر کیا اللہ کا، من بعد ایمانی ہی اپنے ایمان کے بعد۔ تو ایمان کے بعد جس نے کفر کیا کا مطلب کیا ہے؟ انکار کیا۔ پہلے تو ایمان لائے، مسلمان بنے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا کفر کر دیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتا ہے۔ دیکھیے جب انسان کیا ہوتا ہے، یوزلی مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادتیں کرتا ہے۔ جیسے مصیبت کے ٹائم، ایگزامس کے ٹائم، کوئی امپورٹنٹ جو ہے کوئی چیز ہو رہی ہے، کہیں انٹرویو ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، خوب نمازیں پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ پھر جیسے ہی جو ہے راحت ہو جاتی ہے، اس کی تکلیفیں چلے جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے ایمان سے ٹک بول کے جو ہے گر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کفر کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا سرے سے انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا، دونوں ہیں اپنے ایمان کے بعد۔ یعنی پہلے تم سبمٹ کر دیے تھے، سرنڈر کر دیے تھے، پھر جو ہے تم کیا ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ الا من اکرہ، سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا، یعنی زبردستی تلوار کے اوپر اگر کوئی جو ہے ناپسند ہے تو بھی آپ کو دین کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کام کروا رہے ہیں۔ جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ماں باپ دونوں شہید ہو گئے، جبرن ان سے جو ہے کفر کروایا گیا، تو ان کا الگ ہے۔ تو پھر کیونکہ وہ مجبوری میں کیا ہے، they did not want، ان کو کرنا ہی نہیں تھا یہ چیز، تو پھر وقلبہ مطمئن، دل اس کا مطمئن ہو، بالایمان، ایمان پر، یعنی دل پہ ایمان ہے لیکن مجبوری سے اگر کوئی کفر کروا رہا ہے تو پھر وہ بات الگ ہے۔ لیکن کوئی ایمان کے بعد جو اپنی مرضی سے کفر کے راستے پر جا رہا ہے، ولکن من شرح، لیکن جو کھول دے، بالکفر، کفر کے ساتھ، صدرن، سینے کو، فعلیہم، تو ان پر، یعنی خوشی سے جو ہے جو کیا کریں گے، کفر کے راستے پہ چلے جائیں گے، غضب من اللہ، غضب ہے اللہ کی طرف سے، غیر المغضوبی جیسے ہم پڑھے تھے۔ تو جو خوشی کفر کرے گا اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب بڑا، یعنی بہت بڑا عذاب ہے، اور خاص طور سے ایمان کے بعد کفر کرنے کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا، یہ بوجہ اس کے کہ وہ بے شک وہ انہوں نے ترجیح دی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت پر۔ یعنی کس کے لیے عذاب عظیم ہے؟ یہاں پہ ہمیں ٹٹولنا ہے، جو دنیا، اپنے دل کو، اپنی زندگی کو، اپنے عمل کو ٹٹولنا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر تو پریورٹی نہیں دے رہے ہیں۔ ہماری پریورٹیز کیا ہے؟ اگر 1% بھی آخرت کے اوپر یقین ہوگا تو پھر ہم دنیا کو پریورٹی نہیں دیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ یعنی کفر کی وجہ سے انسان جو ہے، یہاں پہ بالکل سمپل چیزیں ہیں، کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ کفر انسان کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی زندگی کو پریفر کرنے سے، پریورٹائز کرنے سے انسان جو ہے کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں وہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تو جو ہے اپنے اطاعت کے اوپر ڈال دے، سپردگی جو ہے ہماری پوری اللہ تعالیٰ کو ہو۔ اللہ تعالیٰ سپردگی کے بعد، اسلام کے بعد جو ہے ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، سیٹسفائیڈ کر دے، آخرت کے اوپر ہمارا پکا یقین جو ہے وہ کر دے، اور ہم کو کفر سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ انہی کافروں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اولئک الذین طبع اللہ، یہی وہ لوگ ہیں، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی سیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو۔ اور ریزن کیا ہے؟ کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سیل کیے، وسمعہم، اور ان کے کانوں کو، وابصارہم، اور ان کے آنکھوں کو، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ وہ ہے جو غافل ہے۔ کس سے غافل ہے؟ ان اویئر ہے آخرت سے، ان کی سزا سے، ان کو جو ہے علم ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پر آپ دیکھیں، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ٹیلیسکوپ سے پورا یونیورس دیکھ رہے ہیں، مائکروسکوپ سے سیلز کے اندر دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بنانے والے کی قدرت کو نہیں پہچان رہے ہیں، علم ہونے کے باوجود۔ تو اس
سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایمان نہیں ہے، کفر ہے، اور یہ غفلت میں جو ہے انسان اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہا ہے۔ لا جرم انہم، نہیں کوئی شک، بے شک وہ فی الآخرتی، آخرت میں، ہم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی وہ آخرت میں خسارہ پائیں گے، نقصان پائیں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جہنم لے جائیں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راستے میں ہجرت کی، ایک تو حبشہ والی ہجرت ہوگی، دوسرا مکہ سے مدینے والی ہجرت ہوگی۔ اس کے علاوہ پر آج کل اگر آپ دیکھیں کہ دین پریکٹس کرنا اگر کوئی جگہ پر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو پھر آپ کسی اور جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ دین پریکٹس کرنا آپ کو آسان ہو، اور ویسے بھی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا۔ من بعدی، بعد اس کے، ما فتینو، اس کے کہ فتنے میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، یعنی دین کو قائم کرنے کے لیے فتنے میں، یعنی ٹیسٹ میں، دنیا والوں کی طرف سے جو ہے ٹیسٹ میں ڈالے گئے تھے، تو وہ ہجرت کر لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہجرت کے بعد انہوں نے اٹموسٹ اسٹرگل کیا دین پہ خود کو قائم رکھنے کے لیے بھی اور دین کو قائم رکھنے کے لیے بھی، وصبروا، اور صبر کیا، یعنی ہجرت میں، جہاد میں صبر کیا۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی ہم اتنا آسانی سے سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ہجرت کرنے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد، اٹموسٹ اسٹرگل کے بعد، قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنی غلط فہمی دور کرنا ہے، یہاں پہ سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ کب غفور الرحیم ہے، جب ہم کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود ہم سے جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی، کوتاہی، غلطی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔